اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کریں پابندی سے کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مغربی بنگال سے۔ مغربی بنگال کے سی ایم وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اسمبلی میں، بنگال اسمبلی میں نپور شرما اس شیطان عورت کے خلاف باقاعدہ مذمتی قرارداد کو منظور کیا، اور یہی نہیں بلکہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کا ڈیمانڈ کیا۔ جیسے ہی نپور شرما کے خلاف بنگال اسمبلی میں مذمتی نندنی قرارداد منظور ہو رہی تھی تو بی جے پی واک آؤٹ ہو گئی، باہر نکل گئی۔ اس لیے ممتا دیدی نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کھلا یہ پتا چل رہا ہے کہ بی جے پی اس خبیث عورت کو گرفتار نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ گرفتار کر لیے تو پورا ہندوتوا ٹولہ بی جے پی سے ناراض ہو جائے گا۔ تو بھلے ہی ملک جل جائے، جوان شہید ہو جائے، مر جائے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا اجڑ جائے، ملک کی سمپتیوں کو آگ لگ جائے، چلے گا، لیکن مسلمانوں کا دل دکھانے والی اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے والے شیطانوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پتہ چل گیا ہے، ممتا دیدی نے کہا کہ انہی جیسے شیطانوں سے بی جے پی کی دکان چل رہی ہے۔ ملک بھاڑ میں جائے، تباہ ہو جائے، چلے گا۔ مگر میں نے تو وہی 8 دن پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ملک جل گیا مگر لاڈلی گرفتار نہیں ہوئی، کیونکہ اگر مودی جی چاہتے اور بی جے پی چاہتی تو یہ شیطان چھپنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ اور ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے ہی جیسے دکھنے والی ایک لڑکی، ایک عورت کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اور کوئی کمینہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نپور شرما کو گرفتار کر لیا گیا۔ کئی چینل والوں نے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لگایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فیک ویڈیو ہے، کیونکہ نپور شرما جو ہے اتنی آسانی سے بی جے پی اسے گرفتار کرنے نہیں دے گی۔ آئیے ناظرین، اگنی پتھ اسکیم جسے لوگ اسکیم کہہ رہے ہیں، گھوٹالا کہہ رہے ہیں، آئیے یہ میرے الفاظ نہیں، یہ تمام لوگوں کے، دوسروں کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، میں تو صرف نیوز پڑھنے کا کام کر رہا ہوں۔
اگنی پت کے خلاف فی الحال جتنی مہم چل رہی ہے اس کا بھارت بند پر زبردست اثر پڑ رہا ہے. کروڑوں اربوں روپے کی پہلے تو سمپتی کو آگ لگا دی گئی، مگر وہ چھاتر ہیں، وہ اپنے ہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے. کمشنر صاحب کا ایسا کہنا ہے وارانسی وغیرہ کی کہ ان سے بات کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہیں، اس میں عبدل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے نقصان اتنا ہوا کہ دلی سے پٹنہ تک کا یوں سمجھیے کہ معاملات زندگی پوری طریقے سے ٹھپ ہو گئے. 595 ٹرینیں منسوخ کرنی پڑی، کینسل کرنی پڑی. اس لیے کرناٹک کے ایکس سی ایم ایچ ڈی کمار سوامی نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگنی پت یہ فوج پر، آرمی پر کنٹرول کا آر ایس ایس کا ایک خفیہ ایجنڈا ہے. جی ہاں، اب بابا رام دیو یہ تو بیچارے اپنے دلالی میں تو مشہور ہے. 2013 میں انہوں نے ملک کو بیوقوف بنانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا اور بی جے پی کے یوں سمجھیے کہ اسٹار پرچارک کا، دلال کا پورا حق ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے پھر بی جے پی کے آنے کے بعد میں جناب پھر اربوں میں ان کا کاروبار چل گیا. تو بابا رام دیو نے کہا کہ اگنی پت کے جتنے بھی لوگ مخالف ہے وہ سب دیش دروہی ہے. یعنی بابا رام دیو نے سارے چھاتروں کو دیش دروہی بتا دیا اور ساری وہ پارٹیاں جو بی جے پی کے علاوہ وہ سب بابا رام دیو کی نظر میں دیش دروہی ہے. اور جنہوں نے ملک کو جھوٹ بولا تھا دلالی میں ہے نا کہ کالا دھن واپس آ جائے گا، وہ دیش دروہی نہیں ہے. پورے ملک کو دھوکہ دینے والے بابا رام دیو دیش پریمی ہیں. وہی میں آپ کو بتاؤں کہ اگنی پت اسکیم کے خلاف جموں میں بھی کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے زبردست انداز میں مظاہرہ کیا. یعنی کانگریس، آر جے ڈی اور ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی بابا رام دیو کے حساب سے سب دیش دروہی ہے. بی جے پی کی آپ اچھے سے دلالی کرو تو آپ دیش پریمی ہیں. اس وقت ممبئی سے مہاراشٹر کی بڑی خبر، مفتی ابو ایوب ممبئی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ گزشتہ کل جو ایم ایل سی کا چناؤ ہوا اس میں کانگریس کو زبردست دھچکا لگا کیونکہ صرف کانگریس کے بھائی جگتاب جیتے ہیں، باقی ہارے ہیں. بھائی جگتاب جیت گئے اور کمال کی بات یہ ہے فڑنویس کا جادو کمال کر گیا. بی جے پی کے 5 امیدوار کامیاب ہو گئے اور جو 5 ہے 10 لوگوں کا الیکشن تھا، اب جو 5 ہے اس میں دو سیٹیں شیو سینا اور این سی پی نے جیتی ہے اور 1 سیٹ کانگریس نے. اس طریقے سے جو رزلٹ ایم ایل سی کا آیا ہے اس کو لے کر کافی چرچا ہو رہی ہے. وہیں پر ایک ناتھ راؤ کھڑ سے جو ابھی قدآور نیتا ہے ایل سی پی کے، جنہوں نے 35 سال تک کے بی جے پی کو سینچا تھا، بڑھایا تھا، پورے اس ضلع ہی میں نہیں مہاراشٹر بھر کے قدآور نیتا ہے ایک ناتھ راؤ کھڑسے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اب ایک ناتھ راؤ کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے. دوبارہ ایک ناتھ راؤ کھڑسے بیک ہوئے ہیں، شیر پھر لوٹ آیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم ایل سی جیتنے کے بعد، آمدار ودھائک بننے کے بعد بہت جلد ایک ناتھ راؤ کھڑسے منتری بھی بن جائیں گے. ایسی ممبئی سے دوسری بڑی خبر، مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ گزشتہ 2 دن پہلے 19 جون کو ممبئی کے انجمن اسلام ممبئی میں جماعت اسلامی کی باقاعدہ ہوسٹنگ میں اور مہمانی میں ایک زبردست کانفرنس انجمن اسلام ممبئی میں منعقد ہوئی، جس میں ذمہ داران اور قوم کے دانشوران، سیاسی، دینی، ملی، جماعتوں اور سماجی انجمنوں کے ذمہ داران، ماہرین قانون، تعلیم اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ کارکردہ متحرک ایکٹیو لوگوں کا ایک زبردست اجلاس ہوا. نفرت کے اس ماحول میں محبت، اعتماد اور باہمی خیر سگالی کو قائم کرنے کے لیے ریاستی وفاق کا قیام عمل میں آیا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وفاق کے ریاستی کوآرڈینیٹر ہوں گے اور ضلعی سطح پر بھی اس کے نیٹ ورک کو قائم کیا جائے گا. اس وفاق کے نام اور طریقہ کار کو طے کرنے کے لیے ایک کور کمیٹی ہوگی اور ممبئی میں ایک آفس ہوگا. اس وفاق کے ذریعے وفاق کے قیام کے جو اغراض و مقاصد طے کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں کہ سب سے پہلے ریاست مہاراشٹر کے مسلمانوں کے دینی و ملی جماعتوں، سماجی تنظیموں، نمایاں شخصیات، ماہرین قانون و تعلیم اور ایکٹیو لوگوں پر مشتمل یہ وفاق کے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ان حالات پر فکر مند ہے. خیر، ملک کے بگڑتے ہوئے حالات
خیالات اور ملک میں پھیلائی جا رہی نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے ایک شاندار اجلاس ہوا جس میں نفرت کے اس ماحول میں محبت، اعتماد اور سدبھاونا کیسے قائم ہوں، اس کے لیے باقاعدہ ایک وفاق کا قیام عمل میں آیا۔ آئیے ناظرین، اس وقت یوں سمجھے کہ اونچ نیچ کی جو گھٹیا پالیسی ہے وہ ابھی تک ملک سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس وقت بڑی عجیب خبر لکھنؤ سے آ رہی ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ ایک زومیٹو ڈیلیوری بوائے سے زبردست بدسلوکی کی گئی، دلت ہونے کی وجہ سے کھانا لینے سے انکار کر دیا گیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر تھوک دیا اور اسے مارا پیٹا بھی گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لکھنؤ میں رہنے والے ونیت راؤت اے سی پلانٹیشن انجینئر کی نوکری کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ زومیٹو کی فوڈ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں۔ آشیانہ کے سیکٹر ایچ کے رہنے والے اجے سنگھ نے اپنے لیے کھانا آرڈر کیا تھا، جس کی ڈیلیوری دینے کے لیے ونیت ان کے گھر پہنچے۔ یہاں ونیت سے اجے اور اس کے ساتھیوں نے ان کی ذات پوچھی، جس کے بعد ونیت نے بتایا کہ وہ دلت ہے۔ اس پر کھانا آرڈر کرنے والے اجے سنگھ اور اس کے ساتھی غصہ ہو گئے، کھانا لینے سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کے منہ پر تھوک دیا اور پٹائی کر دی۔ ونیت نے مار پیٹ کے بعد اس کی شکایت پولیس میں کی ہے۔ آشیانہ تھانے میں 2 نامزد اور 12 نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کرائی گئی ہے۔ جی ہاں، لکھنؤ راجدھانی ہے اتر پردیش کی، اس اتر پردیش کی جہاں بھگوا ڈریس پہنے ہوئے مکھیہ منتری رام راج کی بات کرتا ہے، لیکن راجدھانی کا یہ حال ہے نفرت کا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے سانگلی سے بڑی خطرناک اور دل دہلا دینے والی خبر آ رہی ہے کہ سانگلی میں ایک ہی پریوار، ایک ہی خاندان کے 9 لوگوں نے آتما ہتیا کی، خودکشی کی ہے۔ سانگلی میں حیران کر دینے والے واقعے میں 9 افراد نے زہر کھا کر اجتماعی خودکشی کر لی، آتما ہتیا کر لی ہے۔ ابھی تک وجہ تو نہیں معلوم ہو سکی۔ تمام لاشوں کو سرکاری اسپتال میں گزشتہ کل پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میرج تعلقہ کے مہیسال گاؤں کے نارواڑ روڈ، امبیکا نگر، چونجے مالا اور ہوٹل راجدھانی کارنر پر واقع مکان میں ایک ہی خاندان کی 9 لاشیں ملی۔ جانوروں کے ڈاکٹر مانک، ان کے بھائی پوپٹ، ان کی ماں، بیوی اور بچوں سبھی نے زہر کھا کر آتما ہتیا کر لی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 16 سال مکمل کرنے والی، یعنی اپنی عمر کے 16 سال مکمل کرنے والی مسلم لڑکیاں شادی کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ سنگل جسٹس بیدی نے سنا ہے۔ پٹھان کوٹ کے ایک مسلمان جوڑے نے عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے ایک اپیل دائر کی تھی کہ ایک 16 سال کی لڑکی اور 21 سال لڑکی کی شادی ہوئی تھی، تاہم ان کے گھر والوں کے اعتراض اور دھمکیوں کے بعد انہوں نے پنجاب کی عدالت سے اپنے خاندان کے افراد سے سیکیورٹی کی درخواست کی تھی۔ اس کیس کا عدالت نے گزشتہ کل فیصلہ سنایا کہ 16 سال کی مسلم لڑکی اپنی پسند کے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اپنے فیصلے میں جسٹس نے کہا کہ خاندان کے افراد کی مرضی کے خلاف شادی پر ان کے بنیادی حقوق سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اپنے فیصلے میں کورٹ نے اسلامی شرعی قانون کا مسلم پرسنل لا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لڑکیوں کی شادیاں مسلم پرسنل لا کے دائرے میں آئیں گی۔ ایک مسلمان لڑکی کی عمر 16 سال ہے، وہ اس اصول کے مطابق شادی کر سکتی ہے، اور لڑکے کی عمر 21 سال ہے جسے مسلم پرسنل لا نے بھی قبول کیا ہے۔ اس وقت کرناٹک سے بنگلورو سے ہمارے رپورٹر ریحان شاہ نے بتایا کہ کرناٹک میں واقعتاً بیٹیوں نے پھر ایک زوردار تماچا مارا ہے بھگوا دھاریوں کے منہ پر، اور یوں سمجھے کہ کرناٹک کی حکومت کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے، اور ان شیطانوں کے منہ پر بھی تماچا ہے جو حجاب نوچنا چاہ رہے تھے مسلمان بیٹیوں کو، بے عزت، بے نقاب اور بے نقاب کرنا چاہ رہے تھے۔ ان شیطانوں کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے کہ ہماری بیٹیاں تمہاری ان شیطانی حرکتوں سے ہمتیں نہیں ہاری ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ حجاب تنازع کے باوجود، حجاب وواد کے باوجود کرناٹک میں حجابی لڑکی الہام نے سائنس میں ٹاپ کیا۔
जी हाँ, हफ्ते को प्री यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात का नतीजा आया तो इसमें तकरीबन 62% तलबा पास हुए, लेकिन इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनमें सेंट लाइसिस पीयू कॉलेज की 2 लड़कियां भी शामिल है। पीयू कॉलेज मंगलुरु ने साइंस में पहली और कॉमर्स में दूसरी पोजीशन हासिल की है, जिसमें वो बेटी भी है जो हिजाब विवाद को लेकर भी काफी मशहूर हुई थी। हिजाबी लड़की इल्हाम ने साइंस में टॉप करके उन शैतानों के मुंह पर तमाचा मारा और दिखा दिया कि हम अपनी इज्जत की सलामती के साथ अपनी हुनरमंदी का लोहा मनवा सकते हैं। और यही नहीं, शैतानी हरकतें तो शुरू है। इसलिए खबर बेंगलुरु की ये भी आ रही है, बेंगलुरु की, कि 5 हिजाबी छात्राओं ने, हिजाबी बेटियों ने जो पर्दे वाली है, उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांग लिया। यानी इन 5 बेटियों ने बता दिया कि इज्जत की हिफाजत और इस्लाम की बेहतरीन तालीमात ये हमारे लिए अव्वल दर्जा रखती है। हम पढ़ाई तो छोड़ सकते हैं, कॉलेज तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हिजाब नहीं छोड़ सकते। इस वक्त बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब पर आखिर मुकदमा दर्ज हो गया। बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के वसीओ अरीज मैदान में इतवार के दिन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सरबराह मौलाना तौकीर रजा खान ने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया था। इसके बाद पुलिस ने मौलाना समेत मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि मौलाना ने तौकीर रजा खान साहब ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मुतालबे और डिमांड को लेकर इस एहतजाजी मुजाहिरे में कहा था कि हम शान रिसालत में गुस्ताखी का मामला अक़वाम मुत्तहदा ले जाएंगे। जी हाँ, यानी अब ये माना जा रहा है कि हम अपनी बेइज्जती बाहर भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को ये बता दें कि सोशल मीडिया, भले आपके दलाल, आपकी खरीदी हुई गोदी मीडिया भले ही इसको हाईलाइट ना करे ऐसे मामलों को, मगर सोशल मीडिया के जरिए से आपने देखा कि नुपुर शर्मा का मामला पूरे इस्लामिक कंट्रीज में चला गया। मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने एक जुमला कहा था जो शायद हुकूमत को चुभ गया कि हम इन बेईमानों को मेमोरेंडम भी नहीं देंगे कि तुम इसको गिरफ्तार करो, बल्कि अब हम इंसाफ के खातिर हक और सच्चाई की लड़ाई को लेकर अक़वाम मुत्तहदा जाएंगे। हम इन बेईमानों से इसकी गिरफ्तारी की भी मांग नहीं करेंगे। और वाक़तन अगर ये सच्चे होते तो अब तक के नुपुर शर्मा जेल की सलाखों में होती, मगर लाडली को अगर गिरफ्तार कर लिए तो पूरा हिंदुत्व टोला नाराज हो जाएगा। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त एक रियासत आसाम से आ रही है और एक रियासत बिहार से आ रही है। जी हाँ, आसाम में तो तकरीबन 8 दिन हो गए आंधी तूफान और तेज बारिश ने पूरे कई इलाकों को पानी में ले लिया है, डुबो दिया है, और वहाँ निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरीके से दरहम बरहम हो गया है। आसाम से हमारे रिपोर्टर मौलाना गफ्फार खान साहब लगातार 8 दिन से वहाँ से हमें वीडियो रवाना कर रहे हैं। कई लोगों की मौत की खबरें भी है और यूँ समझिए कि ज़िंदगी तो पूरी खत्म हो गई है। ऐसे ही आज रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़िशान इलाही ने बताया कि बिहार में भी आंधी और तूफान गुज़िश्ता कल बहुत भारी अंदाज में गालिब रही। 17 लोगों के बिहार से मरने की खबरें आ रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हिदायत की है कि मरने वालों के रिश्तेदारों को फिलफौर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि हफ्ते की रात आंधी और गरज चमक की वजह से भागलपुर में 3, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, कटिहार में 1, सहरसा में 1 और मधेपुरा में 1 की मौत हुई। इस तरह 17 लोगों की मौत का तस्करा हो रहा है। भागलपुर में 3, बंका में 2 और मुंगेर में इतवार को 1 मौत हुई है। तो इस तरह 17 लोगों की मौत बिहार में आंधी और तूफान से हुई है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संदीप प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।